إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہفتے وار پروگرام مکتب الجالیات مکۃ المکرمہ کی طرف سے حرم کے قریب بلڈنگ ہے وہاں پر ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو مہمان شیوخ حضرات یہاں عمرہ وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج شیخ عبد المنان راشد صاحب جو کہ فیصل آباد میں اسی مسجد میں امام اور خطیب ہیں، اور اسی طرح سے دین کے سلسلے میں کام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بھی عمرے پر آئے ہوئے ہیں، تو آج ہمارے یہاں وہ موجود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے شیوخ حضرات یہاں آتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور ہم شیخ صاحب عبد المنان صاحب اور آپ حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آئے ہیں، مکتب الجالیات مکۃ المکرمہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آتے ہیں، اور یہی ٹائم جو ہے یہ کام کا ہے۔ آخرت کے دن پتہ چلے گا کہ واقعی یہ گھڑیاں جو ہیں کتنی قیمتی تھیں، اور وہ لوگ جو نہیں آتے وہ تمنا کریں گے اور آخرت میں اس پہ پچھتائیں گے کہ ہمارے سے یہ اوقات کیوں ضائع ہوئے۔ تو بغیر تاخیر کے شیخ عبد المنان صاحب سے میں دعوت دوں گا کہ ابھی قرآن سنت سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وعن ابی مجلس لاحق بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ یقول: من خاف من امیر ظلما فقال عنده رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما و اماما انجاہ اللہ من۔ ذی وقار سامعین حضرات، مسلمان جہاں بھی ہو اس کو اسلام کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کی زبان پاک ہو، اس کی سوچ پاک ہو اور اس کی نگاہ پاک ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطہ پہ ہو، لیکن سب سے زیادہ پاک نگاہ اس مسلمان کی ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ پاک دھرتی مکۃ المکرمہ میں رہتا ہے۔ سب سے زیادہ پاک سوچ اس مسلمان کی ہونی چاہیے جو مسجد الحرام کے پڑوس میں رہتا ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ مبارک زندگی اور تنہائی اس شخص کی ہونی چاہیے جو بلد الامین میں رہتا ہے۔ جو شخص
حرم کے پڑوس میں رہ کر، مکہ المکرمہ میں رہ کر بھی حماقتوں، شرارتوں، غیبتوں اور یہ دنیا کے دھندوں سے باز نہیں آتا، کائنات کا بدترین انسان ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے ابھی فرمایا۔ لیکن اس چیز کا احساس قیامت کے روز ہوگا۔ دجل تو کہیں بھی معاف نہیں، لیکن جو لوگ مکہ المکرمہ میں رہ کر دجل کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں اور ان کی نگاہیں ساری کی ساری صرف ریالوں تک ہیں، واللہ العظیم خسر الدنیا والآخرہ۔ اسأل اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں پاکیزہ دین دیا اور ہمارے نصیب میں کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ دھرتی مکہ المکرمہ آپ نے رکھی۔ یا الہ العالمین، ہمیں پاکیزہ اعمال کے ساتھ اپنی پاکیزہ ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی شدید علالت کے باوجود آپ کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ آپ کی پاکیزہ نگاہیں اسی طرح میری طرف رہنی چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وظیفہ بیان کروں گا، اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے، کتاب و سنت کے مطابق کوئی غیر ثابت واقعہ، کوئی ضعیف روایت نہیں ہوگی۔ بیان کے متعلق آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک وظیفہ اور اس کے 10 فائدے بیان کروں گا، 5 فائدے دنیا میں اور 5 فائدے مرنے کے بعد۔ اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس سے پیار کریں، محبت کریں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو اس کی نصیحت کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جن لوگوں کو اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے ان کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے آج جو حرم مکی میں خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ کیا تھا کہ آج ہر بندہ مال 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 کرتا ہے، غیرت بیچ دیتا ہے، دین بیچ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، نمک حرامیاں کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، صرف مال مال کے لیے۔ سب خرابیاں کیوں آتی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ حرام کیوں کرتا ہے؟ تنہائی میں قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کے سامنے لمبے سجدے کیوں نہیں کرتا؟ آج منکرات اور فواحش کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں تہجد کیوں نہیں؟ آج ہماری زندگی سرکار کی سیرت کے مطابق کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم جو ذکر کرتے ہیں نا وہ صرف رٹے رٹائے الفاظ ہیں کہ طوطے کی طرح، ہم ان پہ غور نہیں کرتے، تدبر، تفکر اور ان پہ غور و خوض نہیں کرتے۔ یقین مانے پیارے بھائیوں، آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ نا غور و خوض کیا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ حلق سے نیچے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی جنت کی خوشبو کی پہلی قسط دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تمام مشاکل کی جو جڑ ہے نا وہ یہ رٹے رٹائے الفاظ ہیں۔ واللہ ہم نے دین پڑھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھی ہے، ان کی زبانیں تھیں لیکن وہ گنگ کیوں ہو گئیں؟ بس اللہ کے ذکر نے ان کو پاک صاف کر دیا، ان کے سوچنے، دیکھنے، بولنے کے انداز بدل دیے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک ذکر بیان کرتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ توجہ کیجئے۔ اس کا معنی یہ ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کے خوش ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ یہاں کے کسی امیر، بادشاہ یا پیسے روپے والے کو کوئی اپنا مالک مان کے خوش ہو جائے نا، اس کے پاس کوئی غم ہی نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے میں فلاں بندے پہ بڑا خوش ہوں اور بس مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، رضیت باللہ ربا کا معنی یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر خوش ہو چکا ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو مجھے نقشہ دیا ہے یہ دین، میں اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو چکا ہوں۔ مجھے کوئی اور لا، قانون، کوئی اور کتاب و سنت کا کوئی نچوڑ، خلاصہ، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وبالاسلام دینا، میں اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو چکا ہوں۔
وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر خوش ہو چکا ہوں۔ پیارے بھائیوں، آج ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اس کے 10 فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ صبح بھی پڑھا کریں، مغرب کے بعد بھی پڑھا کریں۔ اگر آپ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے نا تو 8-10 دن کے بعد دیکھنا اللہ زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا۔ اللہ آپ کو وہ خوشیاں دے گا، روحانی طور پہ آپ وہ قرار اور لذت محسوس کریں گے جو میں ابھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے میں اس کا پہلا فائدہ بیان کروں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح المسلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کے چچا عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرے اللہ میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ریال تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، اولاد دی ہے نہیں دی، بیماری ہے صحت ہے، یا اللہ مجھے تو نے جہاں پہ رکھا ہے میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہوں، کسی غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ میں کسی مجلس میں تیرا گلہ شکوہ نہیں کروں گا، اللہ میں تجھے رب مان کے خوش ہو چکا ہوں، اسلام کو دین مان کے خوش ہو چکا ہوں، اسلام کی باتیں مجھے بڑی پیاری اور نیاری لگتی ہیں، اب محمد رسولہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا رسول نبی مان کے خوش ہو چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا فائدہ یہ ہے ذاک طعم الایمان، اللہ پاک ایسے بندے کی اداسیاں، مایوسیاں، خرابیاں ختم فرما کر اللہ ایسے بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج ایمان کی لذت کیوں نہیں ہے؟ اندر اندر سے نا ہم اللہ تعالیٰ پہ خوش نہیں ہیں۔ واللہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم قبروں پہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم غیروں کو مشکل کشا نہیں مانتے، لیکن ذرا اندر آپ چیک اپ کریں، دیکھیں کہ اللہ پہ پورے خوش ہیں۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ واللہ اللہ کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ حال پوچھ لینا کسی سے، جی کیا حال ہے؟ وہ سیاسی جھگڑے اور یہ جو سیاسی پرابلمز ہیں یہ ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جی رول گئے، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں ملا، کوئی کمائی نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو ان باتوں کو چھوڑو، ایک مومن کی منزل صرف یہ دنیا کی سیاست حکومت نہیں ہے، مومن کی نظر تو ہر وقت اپنے اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو رب مان کے خوش ہیں نا تو پہلی بات آج آپ ذہن میں رکھیں، آپ بیمار ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، والدین بوڑھے ہیں، بیٹیوں کے مسئلے ہیں، آپ نے یہی کہنا میرے اللہ میں تجھے رب مان کے بڑا خوش ہوں۔ کوئی آپ کو حال پوچھے نا تو اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے ڈھیر لگا دیا کریں، میرے مالک کی بڑی رحمت ہے۔ آپ کے ایک ایک بول سے خوشبو آئے، یہ بندہ اللہ کو رب مان کے خوش ہو چکا ہے۔ آپ کے انداز سے، اقوال سے، الفاظ سے یہ پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو رب مان کے خوش ہے، اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ذاک طعم الایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو ایمان کی مٹھاس اور لذت عطا فرمائے۔ آئیے میں دوسرا فائدہ بیان کروں۔ صحیح المسلم میں یہ بھی روایت کتاب الایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان فرماتے ہیں، من قال حين اسم المعدن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ذنبه۔ توجہ کیجئے، آپ اذانیں سنتے ہیں بلد الامین میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ واللہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آپ نے جتنا دین پڑھا ہے تو ہمارے بارے میں کوئی آپ بات بتائیں، سب سے زیادہ احتیاط والی زندگی آپ لوگوں کی ہے۔ خدا کی قسم عام مسلمانوں سے ایسے سوال، ایسے معاملات نہیں ہوں گے جو آپ بھائیوں سے ہوں گے۔ یہ جتنا بڑا شرف زیادہ ہے نا، یاد رکھنا اس کی مشغولیت بھی اس قدر بہت زیادہ ہے۔ آئیے میں ایک عمل بیان کرتا ہوں، آپ اس کو زندگی میں لائیں۔ آپ نے فرمایا من قال حين يسمع المؤذن، ایک آدمی مؤذن کی اذان سنتا ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، مؤذن کی اذان سن کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کہتا ہے
رضیت باللہ ربا، 5 نمازوں کے بعد گواہی دیتا ہے اللہ میں وہ بندہ ہوں جو تجھے اپنا رب مان کے خوش ہو چکا ہوں، اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو اسلام کو اپنا دین مان کے خوش۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر چل کے مجھے خوشی بڑی ہوتی ہے، کوئی نئی حدیث سن لیتا ہوں، کوئی دین کی بات چل جاتی ہے، میرے علم میں آ جاتی ہے، اللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وَبِ محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان کے بڑا خوش ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ ذنبہ، جو بیمار، لاچار، آوازار، پریشان مسلمان یہ وظیفہ ہر نماز اذان کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس وظیفے کا دوسرا فائدہ۔ پہلا فائدہ ایمان کی لذت ملے گی، دوسرا فائدہ گناہ معاف ہوں گے، تیسرا فائدہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت لاحق بن حمید راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں من خاف من امیر ظلما فقال عنده رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ من۔ آپ بھائیوں کے ان مشاکل کا سامنا رہتا ہے، کسی بندے کو ڈر ہے کہ یہ بندہ میرا حق دبا سکتا ہے، میرے اقامے کے معاملے میں میرے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، یا فلاں رسوم کے معاملہ میں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا فلاں بندہ ہے میں اپنا وطن چھوڑ کے یہاں کو میرے ساتھ دھندا مندہ کر سکتا ہے۔ حضرت لاحق بن حمید بیان فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو خدشہ ہو کہ فلاں بندہ میرا حق دبا سکتا ہے، مجھ پہ ظلم کر سکتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، اس کی مجلس میں جا کے یا اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے بندہ یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھے، رضیت باللہ ربا، ٹھیک ہے قانون تیرے ہاتھ میں ہے، قوت تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں بھی کوئی معمولی نہیں ہوں، میں بھی اپنے اللہ کو رب مان کے خوش ہو چکا ہوں، اور میں بھی اسلام کو دین مان کے خوش ہو چکا ہوں، میری مدد کے لیے بھی کوئی ذات ہے۔ وَبِ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان کے خوش ہو چکا ہوں۔ شعبی بیان فرماتے ہیں جو ظالم کوئی پریشان کرنے والا آپ کو پریشان کرتا ہے، اس کی مجلس میں، اس کے کٹہرے میں، اس کی عدالت میں، یا اس کو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھے، انجاہ اللہ من، اس کے ظلم سے بچانا اللہ تعالیٰ پہ لازم ہو جاتا۔ بھائیوں نہیں ضرورت تعویذات کی، نہیں ضرورت قبروں پہ جا کے چلے کاٹنے کی۔ آپ بلد امین میں رہتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کسی گھر میں کوئی پرابلم ہے، آپ سمجھتے ہیں میں بچوں کے سر پہ نہیں ہوں، کوئی فلاں ظلم کر سکتا ہے، یہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، بھائی آپ یہاں بیٹھ کے کثرت کے ساتھ پڑھے رضیت باللہ ربا، اللہ بڑی حیا کرتا ہے ایسے بندے، وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اس وظیفے کا تیسرا فائدہ۔ آئیے میں چوتھا اور پانچواں فائدہ بیان کروں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یہ جو آیت ہے نا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، آگے ہے ثم استقاموا، آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ثم فارحوا بذلک واطمئنوا بہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کو رب مان کے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہمارا حق نہیں رکھ سکتا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ اور بھائی اللہ کو رب تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اللہ کو رب تو ابو لہب بھی مانتا تھا۔ اللہ کو رب مان کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کو رب مان کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے سجدہ رب کو، دعا رب سے، التجا رب سے، سب امیدیں رب سے۔ اللہ کو رب مان کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اپنے اللہ کا گلہ نہ کرے، زندگی بھر اپنے اللہ کا شکوہ نہ کرے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبروں سے بچایا ہے تو آپ جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا ریمارکس رکھتے ہیں، ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے۔ تو فرمایا خوش ہو گئے اللہ کو رب مانا۔ چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو بندے
اللہ کو رب مان کے خوش ہیں، اسلام کو دین مان کے خوش ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم ان کو ایسا اکیلا نہیں چھوڑتے، جب ان پہ مشکل وقت آتے ہے تو ہم ان کی مدد کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں بدر میں ملائکہ نہیں آئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام جب کسی کے ہاں کھانا کھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ اٹھائیے اس ذوالغابہ ابن حجر کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتوں نے مصافحہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابی بکر، اور ایک دوسرے صحابی تھے، جیسی تمہاری حالت یہ درس سنتے وقت ہوتی ہے نا، باہر نکل کر اگر یہی حالت ہو تو آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں۔ لیکن مصیبت یہ ہے، یہ غیبتیں، یہ تبصرے، یہ تنقیدیں، یہ عجیب و غریب خرافات، یہ چیزیں ہماری زندگی سے نہیں نکلتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے اگر آپ رحمت کے فرشتوں کا پروٹوکول چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے آپ کی مدد کرے، تو اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا فائدہ کہ مشکل وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اور بھائی یہ نہیں کہنا کہ میں اکیلا سعودیہ ہوں، یہاں میرا ہے کوئی نہیں، تو اللہ کو مان، رب مان کے خوش ہو گیا ہے، تب تیرے پہ ایسا وقت آئے گا تیری مدد کے لیے اللہ پاک ہمیں نازل فرما دے۔ آئیے میں پانچواں فائدہ دوں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرمایا ایسے لوگ جو ساری زندگی رب کا گلہ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کتاب و سنت کافی ہے، کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتے ہیں بھائی بس ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مان کے خوش ہو گئے ہیں، ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے، سنت کافی ہے۔ فرمایا جن کے دلوں میں توحید کی غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے، نبی کی سنت کی غیرت ہے، اللہ کو رب مان کے خوش ہیں، اسلام کو دین مان کے خوش ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان کے خوش ہیں، پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے ان پہ جب موت کا وقت آئے گا ہم رحمت کے فرشتوں کو جنت کی بشارت دے کے ان پہ نازل فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے خوش ہونا۔ تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 5 فائدے جن کا تعلق دنیا کے ساتھ وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ پہلا فائدہ ایمان کی مٹھاس ملے گی، دوسرا فائدہ گناہ معاف ہوں گے، تیسرا فائدہ ڈرنا نہیں ہے، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ بچائے گا ظالموں کے ظلم سے۔ چوتھا فائدہ فرشتے انشاءاللہ آپ کی نوکری کریں گے، نوکری آپ کا تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے ان للمساجد اوتادا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں ہے، دیگر حدیث میں ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو مسجدوں سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، بڑا پیار ہوتا ہے مسجدوں سے، مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ وقت مسجد میں ٹھہرتے ہیں، فرمایا ان کے دوست فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسجد سے پیار کرنے والا بندہ بیمار ہو جائے نا، مسجد میں نہ آئے، فرشتے مسجد میں آتے ہیں، اس کو مسجد میں نہیں پاتے، آپ نے فرمایا اس کی تیمارداری کرنے کے لیے فرشتے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آدوہم ان مریضو، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پانچواں فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، موت کا وقت تو آنا ہے ہم سب پہ۔ آج لوگ جو خون خوار درندے بن چکے ہیں نا، جن کی زبانیں کینچی کی طرح لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتی ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، حرم کے پڑوس میں، حرم میں بیٹھ کر بلد امین میں، اللہ العظیم، اللہ معاف فرمائے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ سارے حساب برابر کر دیتا ہے، سارے حساب برابر کر دیتا ہے۔ سچی بات ہے، جن لوگوں کو اس بات کی خوشی ہے نا کہ میں اللہ کو اپنا رب مان کے خوش ہوں، یار ان لوگوں کو تو اس خوشی سے فرصت نہیں ملتی۔ ہم اس مسلمان ہیں، ہم اسلام کو دین مان کے خوش ہو چکے ہیں، اس خوشی سے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی رسول مان کے خوش ہیں، اس خوشی سے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ زیادہ ذکر کریں، درود پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھیں، نیک اعمال میں آگے بڑھیں۔ موت کے وقت فرشتے بشارت دے گئے، مرنے کے بعد کے 5 فائدے سنیں۔
کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا کثرت کے ساتھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بار بار پتہ کیوں پڑھتا ہوں؟ بعض روایات میں آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، الفاظ کی تبدیلی ہے، رسولہ بھی آتا ہے لیکن زیادہ ترک کے ساتھ، زیادہ دراست الاسانید کے ساتھ جو ترک اکٹھے ہوتے ہیں نا، زیادہ طور پہ یہی آیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرنے کے بعد پہلا فائدہ، جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے خوش رہا، اسلام کو دین مان کے، خوشی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو رب مان کے خوش ہیں تو لوگوں کو رب کی طرف بلائیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے درس کے اہتمام سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، تو زیادہ شوق سے آیا کریں، جذبہ سے آیا کریں، عالم چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے مرنے کے بعد پہلا فائدہ جی ہوگا، جب وہ اپنے عارضی گھر قبر میں جائے گا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عارضی گھر میں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض قبروں پہ ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے، یہاں کا تو مجھے علم نہیں، وہاں نا قبروں پر ایسے سلیٹیں لگی ہوتی ہیں آخری آرام کا، یہ بھی عقیدہ آخرت کا انکار ہے دبے لفظوں میں۔ جس طرح دنیا کی زندگی آخری ہے، مل کے بولو آخرت کی زندگی بھی عارضی ہے، دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور قبر کی زندگی بھی عارضی ہے۔ ہماری ہمیشہ کی زندگی انشاءاللہ وہ جنت کی زندگی ہے، اور کافر کی ہمیشہ کی زندگی وہ جہنم کی زندگی ہے، تو اس لیے میں نے یہ لفظ بولا عارضی زندگی قبر کی۔ فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من بولے ہیں تو جو صبح و شام ہر پل کہتا تھا رضیت باللہ ربن، وہ کہے گا مجھے پوچھتے ہو من ربو کا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے مرشد پاک مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ایک واقعہ سنو، سیر و اعلام نبلا، 22 جلدوں میں یہ کتاب، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، اس میں ایک واقعہ متواتر ہے۔ متواتر واقعہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح یہ لائٹ جل رہی ہے نا، یہ مووی بن رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لائٹ کے جلنے میں اور مووی کے بننے میں کوئی شک ہے؟ جس کو شک ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، کسی کو شک نہیں نا۔ اسی طرح جو واقعہ، جو حدیث متواتر ہوتی ہے نا، اصول حدیث میں وہ قطعی ثبوت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت میں شک نہیں ہے، چلتا پھرتا کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ متواتر واقعہ میں آپ کو سنانے لگا۔ اللہ عذاب قبر سے کیسے بچاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخر عمر میں اندھے ہو گئے تھے، آنکھوں کی بنائی ان کی کمزور ہو گئی تھی، نیک لوگوں پہ آزمائشیں آتی، لیکن رب کا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ ہوا کیا کہ آپ کے قریب ہی طائف ہے، طائف کے قبرستان میں جنازے کے بعد جب آپ کو دفن کیا جانے لگا، آپ کی چارپائی کو ایسے قبر کے کنارے رکھا گیا۔ توجہ میری طرف، یہ جمعے کے بعد جو درس ہوتا ہے نا، اس کو سبق سمجھ کے بیٹھا، میرا مقصد کوئی شعلہ نوائی نہیں ہے، بات کو سمجھیں اور غور کریں۔ ایسے جب چارپائی کو قبر کے کنارے لا کے رکھا گیا، صحابہ بیان کرتے ہیں، صحابہ قبر کے قریب کھڑے تھے نا، تابعین کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ فجاءت طائرة بيضاء فدخلت في اكفانه، صحابہ تابعین بیان کرتے ہیں قبر کے کنارے آپ کی چارپائی پڑی تھی، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کے کفن میں آ کے داخل ہو گیا۔ پرندہ آیا اور کفن میں آ کے داخل ہو گیا۔ کافی دیر ہم نے انتظار کیا، ابھی نکلتا ہے، ابھی نکلتا ہے، آدھ پون گھنٹہ، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کے بعد جب وہ پرندہ باہر نہ نکلا، آپ کی میت مبارک کو پکڑا، قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد جب صحابہ فارغ ہوئے، صحابہ و تابعین بیان کرتے ہیں قبر کے چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رضیت باللہ ہے، راضیۃ مرضیہ، راضیۃ رضیت باللہ ہے ربا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف چلی جا۔ دنیا پہ تو اپنے رب پہ راضی تھی، آج تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ بس بھائیو، آپ نے گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، لو جی وہ تو 10,000 ریال لے رہا ہے اور میں وہی کام کرتا ہوں، میں 1000 ریال لیتا ہوں، اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، میری زیادہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ نہیں، تقابل نہ کریں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نصیب پہ خوش ہو جائیں۔ آپ کے ذمہ 2 کام ہیں، دعا کیا کریں، دوسرا آپ کے ذمہ کام یہ کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کروڑوں پتی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے فرق اللہ کے بنائے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایک طبقے کو غریب رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ایک طبقے کو امیر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو طبقہ غریب ہوگا وہ امیروں سے 500 سال پہلے میری جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے خوش رہیں، اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ دوسرا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صحیح البخاری ہے اور متعدد مقامات پہ یہ حدیث ہے۔ ایک جگہ سے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے قیامت کے دن کا تذکرہ شروع کر دیا۔ صحابہ بڑے یکسو تھے، بڑا انہماک تھا، بڑی توجہ تھی، دل جمی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی داڑھیاں آنسوؤں سے تار ہو گئیں۔ نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی بات عزت سے سنتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کائنات کے سب سے بڑے مجرم لوگ وہ ہیں کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان کو تصور تک نہیں، خیال تک نہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے۔ دین کی بات کو توجہ سے سننا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیارا بیان کیا، تو آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، بھائی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو جو کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے، صحابہ نے سوال شروع کر دیے۔ سوال کرتے کرتے بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوال کیے، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ نے غیر اہم سوالات کو پسند، یہاں میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر اہم سوالوں کو پسند، تو یہ جو کتابیں بھری پڑی ہیں ان فریضہ، اگر فرض کر لیا جائے، ایسے ہی ہو جائے ویسے، تو یہ میں سمجھتا ہوں فضول کام ہے۔ اہم سوال کرنے چاہیے اور ضروری کرنے چاہیے۔ جب آپ غصے میں آ گئے، آپ کا جو جمال تھا وہ جلال میں بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے، جس طرح آپ 2 زانو التحیات میں بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھ گئے اور آپ کے غصے والے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے پیغمبر، آپ ہم پہ غصے ہو گئے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا رب مان کے خوش ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر ہم پہ ناراض ہو گئے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو گئے، اور لوگوں اپنے مقدر پہ خوش ہو جاؤ، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ہم پہ ناراض ہو گئے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو اپنا نبی اور رسول مان کے خوش ہو گئے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات سنے تو آپ کا غصہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اتنے رسول اللہ خوش ہوئے۔ میرا ایمان ہے اگر یہ کلمات سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ خوش ہوئے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے روز ایسے بندے کی شفاعت لازمی فرمائیں گے۔ آئیے میں مرنے کے بعد تیسرا فائدہ بیان کروں۔ دوسرا یہ کہ شفاعت آپ کو انشاءاللہ ملے۔ یہ مسند احمد ہے، صحیح حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ سن لیں، ما من مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی 3 مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا حقا علی اللہ تعالی ان یرضیہ یوم القیامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ فجر کے بعد 3 دفعہ، فجر کے بعد، مغرب کے بعد یہ کلمے پڑھتا ہے، کون سے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ تعالیٰ جی میں آپ کو اپنا رب مان کے خوش، اسلام کو دین مان کے خوش،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے بڑا خوش ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، توجہ کیجئے، حقاً علی اللہ تعالی ان یرثیہ یوم القیامہ، اللہ اکبر، اللہ پر بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، حقاً علی اللہ تعالی ان یرثیہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے کہ ایسا بندہ، یہ پڑھائی پڑھ کے آنے والا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اسے خوش کرنے والا ہوگا، یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے خوش ہونے والا ہوگا۔ یا جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش کر دے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ بس آپ نے قبروں پر نہیں جانا ہے، کسی کو مشکل کشا نہیں کہنا ہے، غریب نواز اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی مجلس میں اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرنا، لی جی میرے پاس بیٹی ہیں، اللہ نے بیٹا ہی نہیں دیا، لے جی میں مقروض ہوں، میں بیمار ہوں، نہ 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 نہ، آپ کا رب ظالم نہیں ہے، اللہ آپ کا حق نہیں رکھے گا، اللہ کو پتہ آپ کس دکھ میں ہے۔ شکر کیا کریں کہ آپ ظالم نہیں ہیں، آپ مظلوم ہیں، مظلوم کی دائیں جانب اللہ کی مدد ہوتی ہے، مظلوم دنیا سے چلے جانا خدا کی قسم یہ مومن کی جیت ہے، اور جو ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا وہ شکست کھا گیا، وہ دونوں جہان اپنے برباد کر گیا۔ اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم غیروں کو مشکل کشا کیوں نہیں کہتے، ہم یا علی مدد کے نعرے کیوں نہیں لگاتے، ہم یا غوث اعظم کے نعرے کیوں نہیں لگاتے، ہم قبروں پہ جا کے سجدے کیوں نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ اور اللہ کے بندوں، اس کی وجہ یہ ہے، ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں خوش کرنے والا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہونے والے۔ ہم نہیں جائیں گے قبروں پہ، ہم نہیں کریں گے گلا اپنے مولا، الحمدللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خوش کرے گا۔ آیا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں باقی سارے فائدے ایک طرف رکھ دو، ذرا اس فائدے پہ غور تو کرو، کون خوش کرے گا؟ ذرا پیار سے کہو نا، اللہ، سبحان اللہ۔ کون خوش کرے گا؟ کرے گا نا؟ یا اللہ یہ بندے ایک دن آئیں گے اور یقیناً آئیں گے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، اللہ جب یہ تیرے بندے تیرے پاس آئیں تو اللہ ان کو خوش کر دینا۔ آپ خوش ہیں نا اللہ پہ؟ سارے خوش ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آئیے میں چوتھا فائدہ بیان کروں، جامع ترمذی سے صحیح حدیث لینے لگا ہوں آپ کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من قال حین یصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ فجر کے بعد یہ پڑھائی پڑھتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ پاک ایسے بندے پہ اپنی جنت کو واجب فرما دے۔ جب یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی، فعجب ابو سعید فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تو بڑا تعجب کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ فجر کے وقت یہ گواہی دے اللہ میں راضی ہوں آپ کو رب مان کے، اسلام کو دین مان کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے، تو اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ذرا حدیث پھر سنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حدیث سنائی، اور میرے سعید جو اللہ کو رب مان کے خوش ہے، اسلام کو دین مان کے خوش ہے، اور مجھ پیغمبر کو اللہ کا نبی اور رسول مان کے خوش ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اللہ خوش بھی کرے گا اور اللہ اس پر اپنی جنت کو واجب فرما دے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ شیخ صاحب رب بھی خوش ہو گیا، جنت بھی مل گئی، اب فائدہ کون سا رہ گیا؟ لیکن آئیے تلک عشرۃ کاملہ، میں 10واں فائدہ بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن آپ مجھے ذرا بتائیں، آپ اسلام کو دین مان کے خوش ہیں؟ پھر گھروں میں اسلامی پردہ ہونا چاہیے، چہروں پہ داڑھی ہونی چاہیے۔ آپ اسلام کو دین مان کے خوش ہیں؟ پھر یہ ٹخنوں کے اوپر شلوار ہونی چاہیے۔ اگر آپ پھر بھائی دین پہ چلیں، فخر کریں، جھجکے نہیں۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہ عورت کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ایسی تیسی فلاں کی۔ اللہ غیرت پیدا کریں اپنے اندر، اسلام پہ چلیں، فخر محسوس کریں۔ بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا،
طوبى للغرباء۔ میرے پیارے بھائیوں، خوشی جو ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ بڑا خوش۔ کوئی 4 دن بندہ آپ کے پاس بیٹھ جائے نا، سبحان اللہ، ساری زندگی کہے یار اے بندہ واقعی رب سے بڑا خوش، وہ بھی خوش ہو جائے آپ کے پاس بیٹھ کر۔ لیکن مصیبت یہ ہے کوئی ہمارے پاس بیٹھے تو ہم رونا ہی اور روتے رہتے ہیں، ایسے ہو گیا، کامے کو یہ ہو گیا، ریالوں کو یہ ہو گیا، فلاں چیز کو یہ ہو گیا۔ یہ سلسلے تو رہنے ہیں، ظالموں نے ظلم کرنے ہیں، مظلوموں نے برداشت کرنے ہیں، کبھی زیادہ ملے گا کبھی تھوڑا ملے گا۔ رب رب کیا کریں، پتہ چلے یہ اللہ کو بھائی ہم رب پر خوش ہیں تو آپ نے کتنے لوگوں کو رب پر خوش بھی کیا ہے۔ لوگ ٹبروں کے ٹبر مر رہے ہیں خدا کی قسم، اللہ کے گلے کر کے، اللہ کے شکوے کر کے۔ ہم نے دیکھا جو قبروں پہ نہیں نہ جاتے وہ اتنا رب کا گلہ کرتے ہیں، اتنا شکوہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک 10واں فائدہ بیان کروں۔ اسلام پہ خوش ہو جائیں، نبی پاک کی سنت، اللہ کے نبی کو اپنا رسول اور نبی مان کر اگر آپ خوش ہیں تو پھر آپ کی شکلیں ان جیسی کیوں نہیں، پھر آپ کی زبان ان جیسی کیوں نہیں، پھر آپ کی فکر ان جیسی کیوں نہیں؟ ان چیزوں پہ غور کیجیے گا۔ آخری فائدہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم أنا الزعيم لآخذن بيدي ثم لأدخلن الجنة أنا الزعيم لآخذن بيدي ثم لأدخلن الجنة۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح سویرے یہ پڑھتا رہا، کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا الزعیم، توجہ کرنا، انا الزعیم، میں گارنٹڈ ہوں، میں اللہ کا نبی ضامن ہوں، میں ضامن ہوں۔ کس چیز کا ضامن ہوں؟ کس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں؟ لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ، لام تقید ہے، نون تقید ثقیلہ ہے، گرامر کے طلباء جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں، لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا رہا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، جب کل قیامت کے روز حساب کے لیے آئے گا میں اس کو اس کے بازو سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا اور مدینے والے مرشد پاک کا ساتھ ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا اور مدینے والے مرشد پاک کا، اور جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کس بندے کو؟ جو اور چکروں میں نہیں پڑتا، وہ ہر وقت یہ کہتا ہے لوگو اللہ کو رب مان کے خوش ہو جاؤ، لوگو او پیٹ کی فکر کرنے والوں، اور جیب کی فکر کرنے والوں، اور دنیا کا ہر وقت سوچنے والوں، اللہ کی فکر کرو، اور اسلام کی لوگوں فکر کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرو۔ اور لوگ نبی کی سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور لوگ اسلام کا حلیہ بگاڑتے جا رہے ہیں، اور لوگ توحید کے مقابلہ میں شرک کھڑا کرتے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں اللہ کو رب مان کے خوش ہو جاؤ، اسلام کو دین مان کے خوش ہو جاؤ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہو جاؤ۔ فرمایا ایسا بندہ قیامت کے روز جب آئے گا، لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ، میں اس کو اس کے بازو سے پکڑوں گا اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے جاؤں گا۔ تو حضرات ذی وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کیا خوبی تھی؟ ہمیں جو خوبی نظر آئی ہے نا وہ یہی تھی کہ وہ لوگ جو تھے نا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو رب مان کے خوش ہو گئے، اسلام کو دین مان کے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان کے۔ بیمار میں ہوں، آپ تو نہیں ہیں، بولے نا ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کے خوش ہو گئے۔ بڑے بڑے وقت آئے ان پہ، یا آپ پہ ہی نہیں وقت آتے، ان پہ بھی آئے تھے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں غزوہ بدر میں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہاں کیا ہوا؟ اور لوگوں نے کہا چلو مدینے واپس، مٹ جاؤ گے، تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، آلات حرب و ضرب نہیں ہیں، ہاتھیاں نہیں ہیں، کیسے لڑائی کرو گے؟ جن کے آپ بیٹے ہیں نا، آپ کے ورثاء، آپ کے روحانی والدین، صحابہ جواب میں کہنے لگے او ہمیں گھوڑوں سے ڈراتے ہو، ہمیں آلات و حرب و ضرب سے ڈراتے ہو؟ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب مان کے خوش ہوئے، اسلام کو دین مان کے خوش ہوئے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہوئے۔
صحابہ بدر کے موقع پہ کہنے لگے ہم کو ڈرانے والوں وقالو حسبنا و نعم الوکیل، اور ہمیں اللہ ہی کافی ہے جس کو ہم رب مان کے ہمیں نہ ڈراؤ۔ غزوۃ الاحزاب کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ اچھا ایک آخری بات سن لیں، بات سے بات نکل آتی۔ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا، منافق مسلمان، وہ پکڑے جاتے ہیں۔ بندہ مقروض ہو جائے، بیمار ہو جائے، یا اس کا کوئی اور مسئلہ بن جائے نا، اب یہ اس کا ایمان چیک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ حالات کی تنگی میں رونا روتے ہیں نا، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، لو جی اور بھائی جی شیخ صاحب، اور تم نماز پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، حرم آ کے پڑھتے تھے، ماشاءاللہ بڑی پابندی تھی، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ واہ جی کیا ملا نمازیں پڑھ کے، کیا ملا دعائیں کر کے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اعوذ باللہ۔ بڑی عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حالات کی تنگی آئے تو منافق لوگوں میں اور مسلمانوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ غزوۃ الاحزاب کے موقع پر منافق پتہ کیا کہنے لگے؟ جب مدینے کے ایک طرف خندق کھودی گئی تھی نا، باقی تینوں طرف تو وہ ہرا پہاڑ ہے، وہاں سے دشمن آ ہی نہیں سکتا تھا، یہ جس طرف خندق کھودی گئی تھی وہاں منافق لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ، ہمیں کہتے تھے نبی پاک مسلمان ہو جاؤ، کیسر و کسریٰ کی چابی مفاتیح تمہیں مل جائیں گی، بہت کچھ ملے گا، تاج و تخت ملے گا۔ ہم نے عجیب کلمہ پڑھ لیا، ہم تو قضائے حاجت کے لیے نکل سکتے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ زبان منافقوں کی تھی، یہ کن کی تھی؟ تو جن کے آپ وارث ہیں انہوں نے کیا کہا تھا اس موقع پہ؟ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے، اور صحابہ کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے۔ غربت کے دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، جن ایام میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان دنوں میں بچیوں کے مسئلے ہیں، بیٹیوں کے مسئلے ہیں، یہ یہاں آپ وطن چھوڑ کے آئے ہیں، طرح طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ظالم لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اللہ میں تجھے رب مان کے خوش ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری سب امیدیں تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اور میں اسلام کو دین مان کے خوش ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہوں، یا الہ العالمین میں تجھ پہ خوش ہوں، اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ اپنے نیکوں میں میرا نام لکھ دے۔ آپ یہ وظیفہ عام کیا کریں۔ آخر میں ایک بات سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بہت ہو گئے ہیں، وہ ان کا نام تھا مولانا محمد باقر رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک بچہ تھا، توجہ سے سنیں بات، 27 سال عمر تھی، حافظ محمد زکریا، حافظ قرآن تھا، مدرس تھا، مصنف تھا، مناظر تھا، اور ماشاءاللہ بہت بڑا عالم دین تھا۔ جوانی کی عمر میں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے دے دے، وہ فوت ہو گیا 27 سال کی عمر میں۔ حافظ صاحب کو بڑا دکھ ہوا۔ حافظ صاحب کہا کرتے تھے سچی بات ہے، میرا سارا قوم قبیلہ فوت ہو جاتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ مجھے اپنے بیٹے زکریا کے جانے کا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صاحب پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دن کمرے میں بیٹھے کہنے لگے اللہ میں راضی، اللہ میں خوش، اے اللہ میں خوش، اے اللہ میں خوش، اللہ میں خوش۔ یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ پینگے وہی جھوٹتا ہے، پتہ نہیں آپ پینگوں کا معنی سمجھتے کہ نہیں، یہ جھولا وہی جھولتا ہے جو ان چیزوں سے آشنا ہو۔ بڑا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہی کہتے رہے اللہ میں خوش، اللہ میں خوش، اللہ میں خوش، اللہ۔ آپ بھی حرم میں بیٹھ کے نا اے مالک میں بڑا خوش، مالک میں بڑا خوش، میں بڑا خوش، اللہ میں بہت خوش ہوں، یا اللہ بہت خوش ہوں، اللہ میں بہت خوش ہوں، رضیت باللہ ربا، اللہ میں بہت خوش ہوں۔ حافظ صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ آئے شاگرد ان کے کہنے لگے حافظ صاحب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تانوں ہو گیا ہے، ایک کوئی گل پہ کر دیو، ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں، میں خوش، میں چھوڑو کوئی اور بھی بات اللہ سے کرو۔ وہ جواب میں کہنے لگے، خیر پنجابی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں اردو اس کی کر کے بتاتا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگے بیٹا
گھنٹے 1.5 گھنٹے سے میں کہہ رہا ہوں نا اللہ میں خوش، اللہ میں خوش، اگر اس نے جواب میں ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا جا باکر میں بھی خوش، تو زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو زندگی کے سارے، تو کبھی تو کہے گا نا جا باکر میں بھی خوش، اگر میں انسان ہو کے اس پہ خوش ہوں تو وہ ہے ہی کریم، وہ ہے ہی رحیم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم نے جو غور کیا ہے نا معاشرے کی خرابیوں پر، اس کی وجہ ہمیں یہی نظر آئی ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ خوش نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے، اسلام پہ خوش نہیں ہے، دین پہ خوش نہیں ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے بیان کیا ہے یہ محض اللہ کی توفیق سے بیان کیا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھی بات تھی تو اللہ کی طرف سے تھی، اگر کوئی کمی تھی تو میری طرف سے تھی اور شیطان کی طرف سے تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اتوار کو انشاءاللہ سکان بن لادن ہے نام، وہاں میں نے سبحان اللہ کے 5 معنی اور 5 فائدے بیان کرنے۔ آج میں نے رضیت باللہ بیان کیا نا، وہاں میں نے بیان کرنا لفظ سبحان اللہ، آپ کتنی لمبی مدت سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے کتنے معنی ہیں، فائدے کتنے ہیں؟ وہ آنا نام بولو تو صحیح بولنے میں کون سا حرج ہے بھائی؟ سبحان اللہ کے 5 معنی ہیں، جنت بھی بڑی دور ہے، یہ دوریاں انشاءاللہ جنت کو قریب کر دیں گی۔ یہ 5 فوائد اور معنی میں نے بیان کرنے ہیں، خود نہیں آ سکتے، جو ساتھی ادھر قریب ہیں آپ ان کو دعوت دیں، اہتمام کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا سوال نہیں سمجھ رہا، قرض ہے، کہ معاف کرنا چاہتا ہے، ہاں اچھا واپس کو کیوں لیتا ہے؟ یہ سمجھ لیں جی، سوال یہ ہے ایک بندے نے ایک تاجر سے یا امیر آدمی سے کچھ پیسہ لیا 7,000 ریال، تو وہ اب ادا نہیں کر پا سکتا، لیکن وہ جو امیر اور تاجر ہے وہ اس کو زکوٰۃ فنڈ سے معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال کر سکتا ہے، مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بالخصوص جو مقروض سعودیہ رہتا ہے، وہ مسافر بھی ہے اور مقروض بھی ہے، دی جا سکتی ہے۔ کیا دونوں سجدوں کے درمیان دعا میں انگلی ہلانی چاہیے؟ نہیں ہلانی چاہیے، ہاں دونوں سجدوں کے درمیان نہیں، تشہد میں پہلے میں اور آخری میں۔ نہیں زکوٰۃ سے وہ قرض میں نہ دے کر تو وہ اپنے راس المال سے دے، اس کے بعد زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے قرضے وغیرہ اتارے، جو پیمنٹیں اس نے کرنی ہے کر دے، اس کے بعد وہ اس کا درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور تیسری جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وضو کرتے ہوئے نہیں پڑھنی چاہیے، بعد الوضو، جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دھو کے کہتا ہے اللہ تو اکیلا ہے،
تیرا شریک کوئی نہیں ہے، بادشاہی تیری، تعریف تیری۔ اللہ خوش ہو کہتے ہیں جب میں نے تیرے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے تیرا، بڑا اللہ کو عقیدہ پسند ہے۔ حالت وضو میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہم آپ سب لوگوں کا مکتب الجالیات مکہ المکرمہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد المنان صاحب جو یہاں آئے، ان بیچاروں کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں آئے اور قرآن و سنت سے آپ کو منور کیا، اور اسلام جو ایک سب سے قیمتی چیز ہے اس کے بارے میں بتایا، اور ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے قرآن و سنت سے بتائیں۔ ہم سب لوگوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔